پاکستان نمیبیا کو ہرا کر سپر 8 مرحلے میں پہنچ گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نمیبیا کو 102 رن سے شکست۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 3 وکٹوں پر 199 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی وکٹیں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح گرتی رہیں۔ پاکستانی بالرز کی عمدہ کارکردگی، حریف بلے بازوں کو وکٹ پر ٹکنے کا موقع نہ دیا۔ عثمان طارق نے 4 اور شاداب خان نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ محمد نواز اور سلمان مرزا کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ نمیبیا کے 9 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے نمیبیا کو دھو ڈالا۔ صاحبزادہ فرحان نے صرف 58 گیندوں پر سنچری جڑ دی۔ پاکستانی اوپنر کی اننگز 4 چھکوں اور 11 چوکوں پر مزین تھی۔ کپتان سلمان علی آغا نے 38 اور شاداب خان نے 36 رنز بنائے۔ سائم ایوب 14 اور خواجہ نافع 5 رنز بنا سکے۔ پاکستان میں نماز مغرب کے بعد چاند کی تلاش، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا قوی امکان۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ دیگر صوبوں میں بھی رویت حلال کمیٹی کے زونل اجلاس۔ ترجمان سپارکو کے مطابق چاند کی پیدائش گزشتہ شام 5:01 پر ہو چکی۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 25 گھنٹے 48 منٹ سے زائد ہوگی۔ آج آنکھ سے چاند نظر آنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چاند 5:54 پر طلوع ہو چکا۔ چاند 6:52 تک دیکھا جا سکے گا۔ اپوزیشن اتحاد کا پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس نے کہا کہ اب ہم اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج شفا اسپتال میں کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے خود دھرنا دیا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تکلیف برداشت کی۔ ہم نے عدالت کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کے قیام کا اعلان۔ توشہ خانہ کیس میں پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف اپیلیں واپس لے لیں۔ سپریم کورٹ نے اپیلیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ کیا آپ کی اپیل پر فیصلہ نہیں ہوا؟ جسٹس ہاشم کاکڑ کا سوال۔ وکیل نے دلائل دیے توشہ خانہ میں سزا تو معطل ہوئی لیکن فیصلہ نہیں ہوا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے پوچھا کہ کسی معاملے میں سزا معطل ہو جائے تو بندہ جیل میں رہے گا یا پھر آزاد ہوگا؟ وکیل نے جواب دیا کہ سزا معطل ہونے پر بندہ آزاد ہوگا۔ عدالت نے وکیل کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں سڑکیں کھول دی گئیں۔ صوبائی حکومت نے سڑکیں کھولنے سے متعلق رپورٹ پشاور ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ عدالت نے خیبر پختونخوا میں روڈز بندش کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ سوشل میڈیا کے پیچھے نہیں جاتے، ہم نے آپ سے سننا تھا۔ پشاور میں ٹریفک نظام بہت خراب ہے، کبھی وکلا کبھی تاجر تو کبھی کوئی اور نکل کر خیبر روڈ بند کر دیتا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سزا دیں تب لوگ قانون پر عمل درآمد کریں گے۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ وفاقی وزراء ویس لغاری اور علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس، کہا کہ گیس بھی صبح 3 بجے سے رات 10:30 بجے تک بحال رہے گی۔ تمام فیوچرز کی مانیٹرنگ کے لیے جدید نظام فعال کر دیا ہے۔ عوامی سہولت کے پیش نظر اضافی گیس کا بھی انتظام مکمل کر لیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں اے ٹی سی راولپنڈی نے مسلسل غیر حاضری پر علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج۔ عدالت کی پولیس کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ملاقات۔ بانی کی صحت، عدالتی معاملات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز تراویح کے روح پرور مناظر۔
افغانستان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، فلسطین، لبنان، مراکش، یمن، تیونس اور الجزائر میں بھی آج پہلا روزہ۔ ترکیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، عمان میں چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ کل ہوگا۔ جاپان، فلپینز، سنگاپور، فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی پہلا روزہ کل ہوگا۔ برطانیہ اور امریکہ میں مسلم کمیونٹی دو حصوں میں تقسیم، کچھ آج اور کچھ کل روزہ رکھیں گے۔ ادھر تباہ حال غزہ میں فلسطینیوں کی مساجد کے ملبے پر نمازی تراویح ادا کی۔ متاثرہ خاندانوں نے ٹینٹ میں جمع ہو کر اکٹھے سحری کی۔ کسی ملک میں طویل تو کسی ملک میں کم دورانیہ کا روزہ ہوگا۔ ناروے اور گرین لینڈ میں روزہ 20 گھنٹے تک طویل ہو سکتا ہے۔ چلی کے پورٹو ولیمز میں روزہ 14.5 گھنٹے کا ہوگا۔ عرب دنیا میں 12 سے 13 گھنٹے۔ پاکستان میں روزہ ابتدا میں 12 گھنٹے کا ہوگا، اختتام تک 12 گھنٹے 40 منٹ کا ہوگا۔ بیونس آئرس اور آکلینڈ میں روزہ 13 گھنٹے 15 منٹ کا ہوگا۔ شمالی نصف کرہ میں موسم سرما کے باعث روزے کا دورانیہ نسبتاً کم اور جنوبی نصف کرہ میں موسم گرما کے باعث طویل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رمضان کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد، کہا رمضان روحانی تجدید اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ نماز اور روزہ سے خاندانی اور برادری کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ہر شہری کو اپنی عبادت آزادی کے ساتھ کرنے کا حق حاصل ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت 40 لاکھ خاندانوں کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حقدار لوگوں کو نگہبان رمضان کارڈ دیا جا رہا ہے۔ نگہبان رمضان کارڈ پر 1 روپے کا ٹیکس بھی نہیں کٹے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی سلما بٹ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا ہر تحصیل میں مہمان دسترخوان پر 2000 لوگ افطاری کریں گے۔ سلما بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسلام آباد کے تمام ہفتہ وار بازار رمضان بازاروں میں تبدیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا G6 آپارہ میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ، سبزیوں، پھلوں اور اشیاء ضروریہ کے سٹالز کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی رمضان بازاروں میں صفائی اور سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ عوامی ریلیف میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ رمضان مبارک کی آمد، کھجوروں کی مانگ میں اضافہ۔ چھوٹے بڑے شہروں میں کھجوروں کے سٹال سج گئے۔ فیصل آباد کے کارخانہ بازار اور چوک گھنٹہ گھر میں اجوا، روم، صفاوی اور کلمی، ایرانی اور مصری کھجوروں کی درجنوں اقسام دستیاب۔ مارکیٹ میں اجوا کھجور 3400 روپے کلو، روم 4400، کلمی 2800، ایرانی 900 اور صفاوی کھجور 2800 روپے کلو فروخت۔ پھلوں اور فروٹ چاٹ، پکوڑوں، سموسوں کی مانگ میں بھی اضافہ۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مال روڈ مری کا دورہ، انتظامی معاملات اور سیاحتی سہولیات کا جائزہ لیا۔ نواز شریف گاڑی سے اتر کر عوام میں گھل مل گئے، شہریوں سے ملاقات اور خیریت دریافت کی۔ مریم نواز نے مری ڈیولپمنٹ پلان اور مال روڈ ری ماڈلنگ منصوبے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اسلام آباد سے مری تک گلاس ٹرین منصوبے اور گرین بس جلد چلانے کے حوالے سے فیصلہ بھی کیا۔ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اجلاس، تعلیم، ٹرانسپورٹ، سیاحت اور صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری۔ ثانوی تعلیم، خصوصی ڈرائیونگ ٹریننگ، جنگلاتی سیاحت میں PPP ماڈل کو وسعت دینے کا فیصلہ۔ سندھ بھر میں HTV اور LTV ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز قائم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار بہتر بنانا ہماری ترجیح ہے۔ عالمی سطح پر نوجوانوں کو ڈرائیورز کی بڑھتی طلب سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں خوفناک آتش زدگی، 1,55,000 سے زائد ایکڑ پر درخت اور جھاڑیاں جل گئیں۔ ریسکیو آپریشن میں 4 فائر فائٹر زخمی، 4,000 سے زائد رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل۔
شدید گرمی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے ریاست کے مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ ملک کے مختلف علاقوں سے چاند کی شہادتیں موصول، حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پشاور میں بھی چاند نظر آنے کی شہادت ملی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی کریں گے۔ مزید جانیں گے، واجد شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واجد بتائیے گا کتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں؟ بالکل جی، اجلاس تو تاحال جاری ہے، لیکن اس سے قبل جو مولانا عبدالخبیر آزاد ہے جس سے صدارت کر رہے ہیں رویت حلال کمیٹی کی، تو اس کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ جو اب تک مجموعی طور پر 5 شہادتیں جو ہے وہ موصول ہوئی ہے، یہ رکن مرکزی رویت حلال کمیٹی کا کہنا تھا، جبکہ مزید شہادتیں جو ہے وہ بھی موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ تاحال ابھی تک 5 شہادتیں جو ہے یہاں پر موصول ہو چکی ہیں، اور یہ شہادتیں جو ہے، ایک شہادت اپر دیر کا علاقہ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کا بالائی علاقہ ہے، وہاں سے ایک شہادت موصول ہوئی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو۔ زونل کمیٹی جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور عبدالخبیر آزاد کے لیے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شہادتیں ہیں وہ وصول کر رہے ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح خیبر پختونخوا سے بھی تمام شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی اجلاس میں یہی فیصلہ کیا جائے گا اور شہادتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اجلاس میں جو ہے مختلف محکمے کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو محکمہ اسپارکو ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شہادت موصول ہو رہی ہے اس کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا، کنفرم کیا جائے گا، اس کے بعد ہی جو مولانا عبدالخبیر آزاد ہے وہ یہاں پر آ کر میڈیا ٹاک کریں گے اور باقاعدہ روزے کا اعلان کریں گے۔ اس سے قبل جو مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے یہی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کبھی امکان ہے کہ جو کل ہے پہلا روزہ ہوگا، لیکن تاحال شہادتیں موصول ہونے کے بعد ہی وہ کنفرم اعلان کریں گے اور یہاں پر آ کر میڈیا سے بات چیت بھی کریں گے اور اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن اجلاس جو ہے جاری ہے، اجلاس میں تمام اچھا واجد یہ بتائے گا جو 5 شہادتیں موصول ہوئی ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق وہ کن کن علاقوں سے موصول ہوئی ہیں؟ تمام کی تمام پشاور سے موصول ہوئی ہیں؟ تاحال جو ایک شہادت ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپر دیر سے ایک شہادت موصول ہوئی اور یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک شہادت ہے وہ اسلام آباد سے موصول ہوئی ہے، تو جو جیسے ہی مزید شہادتوں کی کنفرمیشن ہوگی تو ناظرین کو ہم جو ہے آگاہ کریں گے، لیکن تاحال 5 شہادتوں کا کہا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اپر دیر اور اسلام آباد سے جو شہادت ہے وہ موصول ہو چکی ہے، اور انہی شہادتوں کو 5 شہادتوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا روزے کے لیے۔ اچھا واجد یہ بھی بتائے گا کہ عام شہری اگر چاند دیکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس شہادت کو کنفرم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بالکل جی، یہ رویت حلال کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر نمبر بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے لوکل ٹیلی فون ہے، اس کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے اور ان سے پھر جو ہے علماء کرام جو اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے کنفرم کر کے جو ہے پھر آگے شہادتوں کا جو اعلان ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی چاند دیکھتا ہے تو اوقاف پلازا ہے، یہاں پر اوقاف ہے وہ شہادت کے طور پر یہاں پر آ کر خود مولانا عبدالخبیر آزاد کے سامنے اور جتنے بھی علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ باقاعدہ ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے چاند دیکھا۔ اس کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد اور جو دیگر محکمے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے جو کنفرمیشن ہے وہ کی جاتی ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے جو چاند دیکھا ہے انہیں ان کی عمر کا پوچھا جاتا ہے، کس طرح سے تھا، شیپ اس کی کس طرح سے تھی، وہ کنفرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ شہادت جو ہے وہ کنفرم کی جاتی ہے۔ لیکن تاحال ابھی تک جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں وہ ٹیلی فون کے ذریعے جو ان کی شہادتیں ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ مزید جو شہادتیں ہیں اس کا بھی یہاں پر سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کو آگاہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے روزے کا اعلان کریں گے۔ جی اچھا واجد یہ بھی بتائے گا کہ مرکزی کمیٹی کتنی شہادتیں اکٹھی کرتی ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اتنی شہادتیں آ جائیں تو چاند نظر آنے کا اعلان کیا جائے؟ بالکل تاحال ابھی تو 5 شہادتیں موصول ہو چکی ہیں۔ رویت حلال کمیٹی کا یہی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ شہادتیں ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ ان 5 شہادتوں کے بعد بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 5 شہادتیں جو موصول ہوئی ہیں اس کی کنفرمیشن ہو جائے
بھی جو علماء کرام وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ویریفیکیشن کر کے باقاعدہ جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد جو ہے اسی 5 شہادتوں میں بھی جو اعلان ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن تاحال ابھی قبل از وقت یہ کہنا مناسب نہیں کہ جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کی کنفرمیشن ہو چکی ہے یا نہیں. جیسے ہی کنفرمیشن ہوگی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عبدالخبیر آزاد جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کریں گے. لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل جو ہے پہلا روزہ ہوگا. اچھا واجد، یہ بھی بتائے گا کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں کون کون شریک ہے؟ ایک دفعہ دوبارہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بالکل جی، اس اجلاس میں جو ہے مختلف محکمے کے لوگ شامل ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ عبدالخبیر آزاد تو وہ خود جو ہے وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں، اور مزید جو زونل کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اسپارکو کے جتنے ممبران ہیں وہ شامل ہیں. محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندگان اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کرام جو ہے وہ اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو رویت حلال کمیٹی ہے اس کے علاوہ مرکزی ممبر لاہور سے جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. جناب علامہ ڈاکٹر راغب حسین صاحب جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. جو مرکزی ممبر ہیں رویت حلال کمیٹی کے فیصل آباد کے جناب مولانا یاسین ظفر صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں. سندھ کے جو مرکزی ممبر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد اور دیگر جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. محکمہ جو نمائندہ ہے محکمہ موسمیات اسلام آباد سے وہ بھی جناب ڈاکٹر حسن علی بیگ صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور تمام جتنے بھی ممبران ہیں وہ ابھی تک تاحال اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اجلاس جاری ہے جس کی صدارت جو ہے مولانا عبدالخبیر آزاد خود کر رہے ہیں. جی واجد، ایک مرتبہ پھر آپ سے جاننا چاہوں گا، جو 5 شہادتیں موصول ہوئی ہیں ان میں کسی اور شہروں سے بھی شہادتیں موصول ہوئی ہیں؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد سے؟ پہلے بھی بتایا کہ 2 شہادتوں کی کنفرمیشن کے بالائی علاقہ جو اپر دیر ہے وہاں سے موصول ہوئی ہے. دوسری جو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق، یہ شہادت ایک اسلام آباد سے جو ہے وہ موصول ہوئی ہے. تو اب دیگر شہادتوں کا بھی کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال یہ 2 شہادتوں کا بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایک اسلام آباد سے جو شہادت ہے وہ چاند دیکھنے کی موصول ہوئی ہے. دوسری خیبر پختونخوا کے جو بالائی اضلاع ہے وہ اپر دیر سے وہاں سے شہادت موصول ہوئی ہے. لیکن تاحال اجلاس میں کنفرم یہی ہوگا کہ جتنی بھی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ شہادتیں کہاں کہاں سے موصول ہوئی ہیں. لیکن یہ ایک شہادت تو ہمیں کنفرم ہے کہ جو اپر دیر ہے وہاں سے موصول ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کا جو بالائی علاقہ ہے. مزید جو شہادتیں ہیں ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ بھی وصول کی جا رہی ہیں، اور یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو شہادتیں ہیں اس کو کنفرم کر کے جو اعلان ہے وہ کیا جائے گا. جی واجد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شاہ حسین موجود ہیں کوئٹہ میں، ان سے جانیں گے. شاہ حسین بتائیے گا، کوئٹہ میں کتنی شہادتیں اب تک موصول ہوئی ہیں؟ کوئی کنفرم ہو سکی ہے؟ نہیں، ابھی تک کوئٹہ میں ابھی تک کوئی ایسی شہادت زونل رویت حلال کمیٹی کو موصول نہیں ہوئی، چونکہ اس وقت کوئٹہ میں نماز مغرب کا وقفہ ہے. کمیٹی ممبران جو ہے وہ نماز مغرب کے لیے اٹھ کے چلے گئے ہیں. نماز مغرب کے بعد واپس آ کے بیٹھیں گے اور پھر شہادتوں کے لیے رابطے کیے جائیں گے، یا پھر اندرونی بلوچستان جو ذیلی انتظامیہ ہیں، جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں، وہیں سے ان سے رابطہ کیا جائے گا اور شہادتوں کے لیے جو بھی صورتحال ہوگی وہ پھر آگاہ کیا جائے گا. ہمیں بھی آگاہ کیا جائے گا اور زونل رویت حلال کمیٹی کو بھی آگاہ کیا جائے گا. اور اس وقت جو ہے زونل رویت حلال کمیٹی کے ممبران ہیں وہ نماز مغرب کے لیے اٹھ چکے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد پھر آ کے بیٹھیں گے اور پھر دوبارہ اجلاس شروع ہوگا. تو صورتحال کا پھر صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کہاں سے کتنی شہادتیں موصول ہوئی ہے. تاحال ہمیں اس سلسلے میں آگاہ نہیں کیا گیا کہ اندرونی بلوچستان سے کوئی شہادت موصول ہوئی ہے. جی